والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وعلی اصحابہ ہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ دوستان محترم، اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بطور ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 22ویں پارے کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف اپنے آپ کو بخشا ہے۔ دعا ہے خلاق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ تعالیٰ ان پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج صفر المظفر کا یہ آخری جمعہ ہے، 28 صفر المظفر ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ آج موضوع میرے سامنے جو ہیں وہ دو یکجا ہو چکے ہیں۔ میں اب کس پہ گفتگو کروں اور کس کو چھوڑوں، دونوں ہی موضوع بڑے عظیم ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ استقبال ربیع النور ہے، ربیع الاول شریف کی آمد ہے، میلاد شریف کا مہینہ جو ہے وہ بھی قریب ترین ہے، اور دوسرا آج کا دن نواسہ رسول راکب دوش بطول جانشین تاجدار حل عطا برادر تاجدار کرب و بلا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آپ کا یوم شہادت جو ہے وہ 28 صفر المظفر ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ آج وہی دن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کروں گا۔ میرے سامنے بخاری شریف کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 626 ہے، اور باب ہے مناقب الحسن والحسین۔ امام بخاری نے دونوں شہزادوں کی شان کو اکٹھا جو ہے وہ بیان کیا ہے، امام حسن اور امام حسین۔ دونوں کی شانیں بلند و بالا ہیں ہماری نظر میں، دونوں ہی، کیونکہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، دونوں کی نانی بھی ایک ہے، دونوں کا دادا بھی ایک ہے، دونوں کی دادی بھی، اور دونوں کو میرے نبی نے جنت کی سمجھ فرمائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا
کہ حسین ہی صرف جنت کا سردار ہے، حسن نہیں، میرے مصطفیٰ نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اور دونوں کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہما ریحانتا فی الجنہ، یہ میرے دونوں جنت کے پھول ہیں۔ حسن بھی جنت کا پھول ہے اور حسین بھی جنت کا پھول ہے۔ دونوں کا شجرہ ایک ہی ہے، اور سب سے پہلے حسن نام پوری کائنات میں ما سوائے امام حسن کے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ ہاں، بعد میں پھر کسی نے غلام حسن رکھ لیا، کسی نے محمد حسن رکھ لیا، کسی نے احمد حسن رکھ لیا، جو بھی ہے، حسن علی رکھ لیا، علی حسن رکھ لیا، لیکن سب سے پہلا یہ خاصہ حضرت امام حسن کا ہے۔ اور یہ نام کسی دنیا دار کی ڈکشنری سے نہیں ملا، نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہ نام جنت میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ غنی۔ حسن اور حسین یہ دونوں نام جنت میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن ہیں کہ جن کو سب سے پہلے گڑتی میرے نبی نے دی ہے۔ ہاں، اذان ان کے کان میں میرے نبی نے کہی ہے، اقامت ان کے نانا نے کہی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور سب سے پہلے جس کو میرے نبی نے سید کہہ کے پکارا ہے وہ امام حسن ہے۔ ہاں، بخاری شریف کی یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے آپ کے باب میں، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابا بکرہ، یہ ایک صحابی، ابو بکر اور ہیں، ابا بکرہ یہ اور صحابی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے میں نے حضور سے سنا ہے، حضور فرما رہے تھے، میں وہاں پہ موجود تھا جب حضور یہ گفتگو کر رہے تھے۔ ہاں، علل ممبر، حضور ممبر پر جلوہ فراز تھے۔ ہاں، صاحب ممبر خود ممبر پر جلوہ فراز تھے۔ ہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ والحسن الی جنبہ، اور امام حسن نبی پاک کے دائیں طرف اسی ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، امام حسن اسی ممبر پر اپنے نانا کے ساتھ دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ینظر الی الناس مرۃ و الیہ مرہ، حضور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے۔ ہائے 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 ہائے، کیسا، ذرا کیفیت چیک کریں ذرا آپ، وہ کیسا سما ہوگا کہ مسجد نبوی ہو، شہر مدینہ ہو، جمعے کا دن ہو، اور امام الانبیاء ممبر پر جلوہ فراز ہوں، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہو، اور آپ کے نواسے آپ کے دائیں پہلو بیٹھے ہوئے ہوں، میرا نبی صحابہ کو واعظ فرما رہا ہو، اور کبھی صحابہ کو دیکھے اور کبھی اپنے نواسے حسن کو دیکھے، ہائے ہائے ہائے، اور دیکھ کر حضور نے جو بات کی نا وہ بات قابل دید ہے۔ ہاں جی، وہ بات بڑی انمول ہے جو میرے نبی نے، صحابہ کہتے ہیں کبھی ہماری طرف دیکھتے کبھی اپنے نواسے کی طرف دیکھتے، اور جو بات کی نا ہم سے وہ بات کمال کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ابنی ھذا سید، لوگو یہ میرا بیٹا سید ہے۔ ہائے 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 ہائے، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا یہ میرا نواسا، فرمایا میرا بیٹا۔ ہاں، فرمایا یہ میرا بیٹا، لوگوں سید ہے، سید سردار کو کہتے ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کہہ کے پکارا ہے امام حسن مجتبیٰ کو، اور فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهُ
ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا نواسہ جس کو میں سید کہہ رہا ہوں، میرے غلاموں یاد رکھنا ایک وقت آئے گا میرے امت میں ایک ایسا مسئلہ پیش آ جائے گا کہ قریب ہے کہ تلواریں چل جائیں، آپس میں جنگ ہو جائے، قتل و قتال ہو جائے، خون ریزی ہو جائے۔ فرمایا اس وقت یہ میرا نواسہ دونوں میں صلح کرا دے گا۔ فرمایا اس کی وجہ سے، میرے اس نواسے حسن کی وجہ سے میری امت میں خون ریزی بند ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی۔ فرمایا یہ میرا نواسہ ہے۔ اور فرمایا وہ دونوں جو گروہ ہوں گے نا، فئتین من المسلمین، وہ دونوں مسلمان ہوں گے۔ حضور نے یہ ارشاد فرما دیا، یہ نہیں کہا کہ ایک ان میں کافر ہوگا اور ایک مسلمان ہوگا، فرمایا دونوں مسلمان ہوں گے، اور دونوں کا آپس میں تنازع پڑ جائے گا۔ بھائی کا بھائی سے بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا اس وقت دور حاضر میں جو انگریز چال چل رہا ہے، اس کی چال دیکھیں، اس کی تدبیریں دیکھیں کہ وہ مسلمانوں سے مسلمانوں کو مروا رہا ہے۔ ہاں، آپس میں ایسی چپکلس اس نے ڈلوا دی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے، وہ خود دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یہ آپس میں، یہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، یہ کہتے تھے ہم نے امریکہ کو جو ہے وہ للکارا ہوا ہے، یہ آپس میں ان کی صلح ہوگی تو میرے تک پہنچیں گے نا۔ ہاں، آپس میں مسلمان کا دست و گریبان ہے۔ اب آذربائیجان میں کیا ہو رہا ہے، ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ ہاں، لیبیا میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے پیچھے کون تھا؟ افغانستان میں جو جنگ ہوئی اس کے پیچھے کون ہے؟ مسلمان کو مارا ہے۔ طالبان مسلمان نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، افغانستان والے وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن آپس میں ادھر جو بم بلاسٹ کرتا ہے دہشت گرد، اس کا برین واش جو کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنت کی حوریں تیرا استقبال کر رہی ہیں۔ ہاں، اور جنت میں فرشتے تجھے ویلکم کہنے کے لیے ہار لے کر کھڑے ہیں، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا یہ غیر مسلم ہے، یہ مشرک ہے، ان کو مار دو، وہاں پر جا کر اب بم بلاسٹ کر دو۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کا قاتل بنا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا اور اس وقت یہ میرا نواسہ ان میں صلح کروائے گا۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ امام حسین سے امام حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پڑا ہے، کیونکہ یہ بڑے ہیں، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ اللہ غنی۔ اور حضرت علی نے اپنی کنیت جو تھی وہ امام حسن کے نام پہ رکھی ہوئی تھی، ابو الحسن۔ حضرت علی کی کنیت یہ ہے ابو الحسن، حسن کا باپ، اور ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ حضرت امام حسن کی جو کنیت تھی وہ ابو محمد ہے۔ امام حسن جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا سر سے لے کر ناف تک حسن میری تصویر ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں جی، آج پوتا دادے کے مشابہ چلے جائے نا تو باپ فخر سے سینہ تان کے چلتا ہے کہ یہ میرے باپ پہ ہو بہو میرے باپ پہ گیا ہے۔ یار کمال نہیں ہو گئی؟ جس نبی کا ثانی کوئی نہیں ہے اس نبی پہ اس کا نواسا چلے گیا ہے۔ نبیوں میں جس کا شبیہ کوئی نہیں، اور حضور ارشاد فرمائیں کہ حسن سر سے لے کر ناف تک میری تصویر، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین میری تصویر ہے۔ ہاں، اور پھر سیدہ زہرا پاک
سلام اللہ علیہ. ہاں آپ جب امام حسن کو لوری دیتی تھی نا، کائنات میں ایسی لوری کسی نے نہیں سنی ہوگی. ہاں نہ کسی ماں نے دی ہوگی کسی اپنے بیٹے کو، جیسی لوری وہ دیا کرتی تھی. کیا یوں اٹھا کے، یار ذرا لطف لیجئے، گود ہو سیدہ زہرا کی، ہائے ہائے ہائے، گھر ہو مولا علی کا، اور گود میں کھیلنے والا ہو جنت کا سردار ہیں. اللہ غنی. اور لوری دینے والی، وہ لوری کیا دے رہی ہیں؟ یوں ایسے ایسے کر کے، شبیہ النبی ہے، شبیہ النبی ہے، شبیہ النبی ہے. لوگو یہ میرا بیٹا بالکل میرے ابے جیسا ہے. ہائے ہائے ہائے. لوگو یہ میرا بیٹا بالکل میرے ابے جیسا ہے، یہ اپنے نانے پہ ہے ہو بہو. سیدہ زہرا پاک یہ لوری دیتی ہیں. اللہ غنی. امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسن مجتبیٰ قرآن انہوں نے اپنے نانے سے پڑھا ہے. قرآن ان کے گھر میں نازل ہوتا ہے، ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی، ہاں میں ضمناً یہ بات کرنے لگا ہوں، گولڑے کا تاجدار، فاتح قادیانیت، اور یہ وہ پیر ہے جس کے آگے برے صغیر میں اگر علامہ اقبال جیسوں کو بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو وہ کہتے میرے مسئلے کا حل گولڑے کا بابا ہی کرے گا. ہاں وہ ان کے پاس جاتے تھے. اللہ غنی. آج کل تو پیر اللہ معاف کرے نا، ان کو تو پتہ نہیں غسل کے فرض بھی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں. تو نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے پیر طریقت رہبر شریعت، شریعت کی شین بھی نہیں جن کو آتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہوتی کیا ہے. یار ان کے گھر میں شریعت اتری ہے. ہاں جبریل ان کے گھر سے درس لیتا ہے. اللہ غنی. آپ کے پاس ایک بد عقیدہ آ گیا ہے حضرت پیر مہر علی سرکار کے پاس، آ کر کہنے لگا جی قرآن میں ہے تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں نے ہر چیز کا علم اتارا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ کا علم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی گم جائے نا، نکیل میرے اونٹ کی، تو میں کہیں اور ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، میں قرآن کھول کے بتا دوں گا کہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہو. اور جنہوں نے رکاب میں سواری پر سوار ہوتے ہوئے گھوڑے پر رکاب میں ایک پاؤں رکھیں، دوسرا رکھنے سے پہلے قرآن سارا پڑھ لیں، ان کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی. جن کا بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے، ہاں جی. اللہ غنی. ان کا بھی کوئی ثانی ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا پیر میرے علی نے ہاں ہے، ہر چیز کا علم ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی امام حسن اور حسین کا ذکر قرآن میں دکھاؤ کہاں پہ ہے. اس نے کسی عام مولوی سے نہیں پوچھا تھا. ہاں جی اس نے چندہ کھانے والے مولوی سے نہیں مسئلہ پوچھا، صدقہ کھانے والے صدقہ کھا کے پڑھنے والے مولوی سے نہیں پوچھا. ہاں اس نے پوچھا ہے میرے نبی کی آل سے. آپ نے فرمایا ہاں ہے. اس نے کہا دکھاؤ. فرمایا اگر مل جائے تو پھر. کہا جی میں اپنا عقیدہ چھوڑ کر آپ کا مرید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اپنے جو قریب بیٹھے ہوئے تھے نا آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے، ان سے فرمایا ہاں بھائی اس کی بات سن لو، یہ کیا کہہ رہا ہے.
آپ نے فرمایا ایک بار یار پھر سناؤ، بڑا مزہ آیا تیرے منہ سے۔ اس نے کہا جی اگر امام حسن اور حسین کا ذکر قرآن میں مل جائے آپ دکھا دیں مجھے۔ وہ بڑا عالم دین تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، ہاں ایسے نہیں جا کے پیر صاحب کے ساتھ اس نے مناظرہ کر لیا تھا۔ تو میں اپنی بدعقیدگی چھوڑ کر آپ کا مرید اور آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تو حروف ابجد بڑے جانتا ہے، تیرے پاس علم ابجد بہت ہے۔ اس نے کہا ہاں، علم ابجد پتہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا 9 اور 2 لکھا ہوتا ہے نا عربی میں، ایسے 9 اور ایسے 2، اس کا یہ 92، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حروف ابجد میں یہ محمد کے حروف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 8 6 یہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا تو علم ابجد پر بڑا تجھے دسترس حاصل ہے۔ اس نے کہا ہاں جی۔ فرمایا اچھا چلو پھر نکال لو ذرا، ولادت حسن اور شہادت حسین، یہ دونوں لفظ لکھو۔ ولادت حسن اور شہادت یہ دونوں لکھو اور ان کے حروف نکالو۔ اس نے نکالے، فرمایا اب دونوں کو جمع کر دو۔ اس نے کہا جی جمع کیوں کرنے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا دونوں کو جمع کرو گے تو میری تصویر بنے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا سر سے لے کر ناف تک حسن تصویر اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین میری تصویر، فرمایا دونوں کو جمع کرو تو محمد بنے گا۔ آپ نے فرمایا بھی دونوں کو جمع کرو۔ اس نے کہا اچھا جمع کر لیا۔ فرمایا اب بتاؤ تو ہی بتا کیا نکلا ہے؟ ہائے 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 ہائے، تو ہی بتا کیا آیا ہے؟ اس نے کہا جی 786 آیا ہے۔ تو فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شروع ہی حسن حسین سے ہو رہا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی ابتدائی امام حسن اور حسین سے ہو رہی ہے، اب بتا ذرا۔ اس نے توبہ کی اور آپ کا مرید بنا۔ یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ ہاں جی، یہ اللہ والے جو ہیں پھر ایسی تبلیغ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ چلو اب اس کتاب سے حوالہ دوں گا تو اس کتاب سے حوالہ دوں گا، نہیں نہیں، حوالے پھر وہ یہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اس کے حوالے ہوتے ہیں۔ وہ میرے امام نے فرمایا نا دل ہے وہ دل جو ان پہ قربان گیا۔ ہاں، آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ نے فرمایا دل اسی کو کہتے ہیں، دل تو کتے کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن اس گوشت کے لوتھڑے کو دل نہیں کہتے، دل اسی کو کہتے ہیں کہ یار کا نام آئے تو پھڑکنا شروع کر دے، اسی کو دل کہتے ہیں۔ ہاں، یار کا نام آئے تو پھر پھڑکنا شروع کر دے نا، وہ سکون سے نہ بیٹھے، وہ بسمل کی طرح تڑپنے لگ جائے۔ ہاں، ایسے نہیں مجنو کتے کے پاؤں چومتا پھرتا نظر آتا لوگوں کو۔ ہاں، یہ محبت ہے، یہ الفت ہے، اور جہاں پہ محبت ہو جائے نا اللہ غنی، پھر وہاں پہ نہ عیب نظر آتا ہے نہ نقص نظر آتا ہے۔ اور جب محبت نہ ہو تو پھر لاکھ لوگ اس کی دلیلیں دیتے پھرے نا، تو جس کو محبت نہیں ہے نا وہ اس میں نقص نکال کے رکھے گا۔ ہاں جی، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، چلیں اسی معاشے کی مثال دے دیتا ہوں۔ جب یہ دکان پہ تھا، میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ یہ مدینہ شریف سے پرچیز کیا ہوا ہے۔ جب یہ دکان پہ تھا نا، اور مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا، وہ اب فوت ہو گئے حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل کریں۔ ہاں، وہ میرے ساتھ مدینے میں ساتھی تھے سفر کے، تو انہوں نے مجھے یہ وہاں سے مدینہ شریف سے، تو جب تک یہ دکان پہ ہے نا، شاید کتنے دیکھنے والوں نے اس کو دیکھا ہوگا، چیک کیا ہوگا، نہیں یار اس کا کلر نہیں ٹھیک، یہ اونچا نہیں ہے، تھوڑا سا چھوٹا ہے، یہ ایسے چھوڑ گئے ہوں گے۔
اور جب خرید لیا اب لاکھ کو کہیے نا یہ آپ کے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا، میں کہوں گا نہیں، تم نے اصل میں اس کو دل نہیں لگایا. ہاں جی، اب یہ میرے دل کو لگ گیا ہے. مجھے تم لاکھ دلیلیں دو، یہ کالا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ بھی ایسا کلر ہونا چاہیے تھا، یا یہ سارا کالا ہونا چاہیے تھا، جو مرضی کرو، مجھے آپ کی دلیلیں اثر نہیں کریں گی، کیونکہ یہ میرے دل کو لگ گیا ہے نا. بلال کو لوگ لاکھ دلیلیں دیتے تھے، بلال کس کے کھاتے میں پڑ رہے ہو، مارے کھاؤ گے، ہمیشہ اسی طرح آگ میں جلتے رہو گے. بلال کس کے کھاتے میں پڑ گئے ہو؟ کہا اس کے کھاتے میں پڑ گیا ہوں، اگر کالا بھی آئے تو اس کو گوروں کا سردار بنا دیتا ہے. وہ کالا بھی اس کی بارگاہ میں آئے نا تو وہ بھی گوروں کا سردار ہو جاتا ہے. میں اس کے کھاتے میں پڑ گیا ہوں. اللہ غنی. امام حسن مجتبی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے. حضرت سیدہ زہرا پاک لوری دیتی ہیں تو یوں کہتی ہیں ھذا شبیہ النبی. ہاں لوگوں یہ بالکل ہو بہو میرے ابے جیسا ہے. ہاں اللہ غنی. اور پھر امام حسن مجتبی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کے بعد چاشت اور اشراق کی نماز مسجد میں پڑھ کر پھر نکلتے، تب تک اپنے وظائف ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اور جاتے ہوئے ازواج النبی جو تھیں ان کو سب سے پہلے سلام کرتے. ہاں ان کو سلام کر کے پھر اپنے گھر میں جاتے. آپ نے 3 مرتبہ زندگی میں اپنا سارا گھر کا مال اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا. 3 مرتبہ. اور 2 مرتبہ آپ نے آدھا آدھا مال، اپنے جوتا 2 تھے 1 دے دیا، کہا آدھا، موزے 2 تھے تو 1 دے دیا، روٹی 1 تھی تو آدھی دے دی. آدھا آدھا مال اپنا جو ہے وہ 2 مرتبہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. آپ فرماتے لوگوں نے کہا حضرت آپ نے سارا مال خیرات کر دیا ہے، اب کیا کرو گے؟ فرمایا میرا یقین اس پہ ہے، اور یہ میری تجارت اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تجارت کی ہوئی میں کبھی فراڈ نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، مال ضائع نہیں ہوتا، وہ دگنا کر کے بندے کو عطا فرماتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے ہیں پیدل. کتنے حج جی؟ کیسے کیے ہیں؟ پیدل. لوگ کہتے بھی حضور اے نواسہ رسول، اے ابن رسول، اب سواری پہ کیوں نہیں سوار ہوتے؟ آپ کے پاس اتنی ساری سواریاں موجود ہیں، اچھی سے اچھی نسل کے گھوڑے، اونٹ، خچر موجود ہیں. آپ فرماتے نہیں، مجھے حیا آتی ہے اس احکم الحاکمین کے بارگاہ میں جانا اور سواری پر سوار ہو کے جاؤں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. ہاں آپ فرماتے ہیں نہیں، حسن جو ہے وہ سواری پر نہیں، پیدل. اللہ غنی. اب جب وہ معاملہ آ گیا کہ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد آپ خلیفہ بنے، 5ویں خلیفہ راشد آپ ہیں. ہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام، 40,000 بندے نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. کتنے؟ 40,000 بندے نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت. اور بیعت لیتے ہوئے آپ ہر کسی سے یہ وعدہ بھی لے رہے تھے کہ جب کوئی وقت آ جائے جس سے میں جنگ کروں تم نے بھی جنگ کرنی ہے، اور جس سے میں صلح کروں تم نے بھی کرنی ہے. انہوں نے کہا حضرت بالکل اسی طرح ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود کوفے کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں میرے بیٹے کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو. باپ کہہ رہا ہے لوگوں ٹھیک ہے یہ جنت کا سردار ہے
میرے نبی کا نواسا ہے اور میرے نبی کا بیٹا ہے، میرے نبی کی نسل انہی شہزادوں سے آگے چلنی ہے۔ ہاں، اور ایک بات یاد رکھنا، غوثیت کبریٰ وہ ہمیشہ امام حسن کی نسل میں رہی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی ان کو، غوثیت کبریٰ، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کی اولاد سے ہیں۔ ہاں اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ اعلان کیا نا کہ لوگوں میرے بیٹے کو اپنی بیٹیاں نہ دو، یہ طلاق دے دیتا ہے، یہ چھوڑ دیتا ہے، ادھر نکاح کرتا ہے اور ادھر طلاق دے دیتا ہے، یہ جمعے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین محبت کی گستاخیاں معاف کرنا، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی بیٹیاں نہ دیں آپ کے بیٹے کو، ہم تو دیں گے، ہم تو دیں گے، حسن جتنی بھی مانگے گا ہم دیں گے۔ کہا کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری بیٹیوں کو بعد میں یہ طلاق دے دیتا ہے اور جلدی دے دیتا ہے، اور میں اس کا باپ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا لاکھ ہم نے پہلے ہاتھ باندھ کے کہا ہے محبت کی گستاخیاں معاف، ہم اس لیے اپنی بیٹیاں آپ کے بیٹے کو دیتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی بہویں اٹھائی جائیں گی۔ ہائے 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 ہائے، نسب دیکھیں کس کے ساتھ مل جائے گا ہماری بیٹیوں کا۔ ہاں، یہ نبی کی بہویں ہوں گی، علی کی بہویں ہوں گی۔ اور پھر ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو یوں اٹھایا اپنے شولڈر پر، دائیں پر، امام حسین کو بائیں پر۔ یہ بخاری ہے میرے سامنے، پہلی جلد، میں نے پہلے کہا مناقب الحسن والحسین، امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، اس میں مناقب بیان کیے ہیں ان کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو ذرا ان کی طرف دیکھو، ہاں ذرا لطف لیجئے گا اس حدیث کا۔ ہاں دیکھنا بات کس کی ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جب میرا حکم ہوتا ہے پھر بولتا ہے۔ ہاں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات اس زبان سے نکل رہی ہے جس کو کافر بھی کہتے تھے کہ تم صادق اور امین ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کی طرف دیکھو ذرا۔ یا رسول اللہ دیکھ لیا ہے۔ فرمایا ان کے دادے جیسا کسی کا دادا ہے؟ نہیں، مزہ ہی نہیں آیا یار، نہیں ابھی بھی مجھے لطف نہیں آیا۔ ہاں، آپ نے ارشاد فرمایا ان کے دادے جیسا کسی کا دادا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا ان کی دادی جیسی کسی کی دادی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا ان کے ماموں جیسے کسی کے ماموں ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا ان کی امی جیسی کسی کی امی ہے؟ فرمایا ان کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے؟ ان کے نانے جیسا کسی کا نانا ہے؟ فرمایا ان کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے؟ 8 رشتے میرے نبی نے گنوائے۔ کتنے رشتے؟ 8 رشتے گنوائے۔ فرمایا کلہم فی الجنہ۔ ہائے 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 ہائے۔ فرمایا یہ سارے جتنے میں نے رشتے گنوائے ہیں نا، فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ اللہ غنی۔ اور یہی بات تھی جو کربلا میں امام حسین نے فرمائی تھی۔ فرمایا تھا یزید بغیرت اس وقت کو یاد کر جب میرے نانے نے ہمیں کندھوں پر اٹھا کر کہا تھا ہاں کہ ہمارے پورے خاندان کو گنوایا تھا، میرے دودھال بھی اور میرے ننہال بھی، میرے ماموں بھی، ہاں میری پھپھیاں بھی، میری خالائیں بھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نانے نے فرمایا تھا کلہم فی الجنہ، وہ سارے جنتی ہیں، اور یزید کوئی پیش تو کر میرے جیسا۔
اللہ غنی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہوما، اس کے بعد یہ 8 کہہ کے نا کلہم فی الجنہ، ہوما فرمایا یہ دونوں سیدے شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کتنے ہو گئے بھائی بولیے، کتنے ہو گئے؟ 10. فرمایا اب یہ 10 ہو گئے نا عشرہ مبشرہ، فرمایا یہ 10 ہیں، یہ 10 کا ٹولہ جنتی ہے. اور پھر میرے نبی نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اور یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو جو ان سے پیار کرے قیامت تک ان سے بھی پیار کر. ہاں جی، ان کا پیار، امام حسن اور امام حسین اور حضور کی آل کا پیار، میرے نبی نے گارنٹی دی ہے. فرمایا وہ کبھی کافر نہیں مرے گا، منافق نہیں مرے گا، فرمایا ایک تو مومن مرے گا اور دوسرا شہید مرے گا. ہاں فرمایا اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، جو ان سے پیار کرے گا، ان سے محبت رکھے گا. اللہ غنی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں گئے، امام حسن آئے آپ کی ٹانگوں میں اس طرح، جو درمیان میں خالی جگہ تھی نا ادھر گھس گئے، ادھر سے پھر آئے اور ادھر گھس گئے. سرکار نے تھوڑے سے اپنے پاؤں مبارک اور کھول لیے کہ حسن کو تکلیف نہ ہو. ہاں حسن کو تکلیف نہ ہو. ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر گئے. ڈیلی آپ کا معمول تھا، روز، کیونکہ حجرہ نبی کے ساتھ حجرہ فاطمہ تھا ملا ہوا بالکل، اور درمیان میں ایک روشن دان بھی رکھا ہوا تھا. اچھا یار اوپر یہ ان کو کوئی چپ کروا دے، اوپر کوئی ہے تو ان کو بچوں کو یار چپ کروا دو مہربانی. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو اٹھ کے روشن دان کا پردہ ادھر کر کے کبھی حسن کو دیکھتے کبھی حسین کو دیکھتے. ہاں اور سرکار فجر کی نماز کے لیے جب نکلنے لگتے تو دروازہ باہر سے جا کر نوک کر کے کہتے الصلاۃ یا آل محمد، اے نبی کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو حضرت فاطمہ کہتی ابا جان ہم تو اٹھی ہوتی ہیں کب کی اٹھے تھے، آپ کیوں تکلف کرتے ہو، آپ نہ کیا کرو. تو حضور فرماتے فاطمہ مجھے لطف آتا ہے، مجھے کرنے دو. ہائے 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 ہائے. حضور گھر میں جاتے ہیں، امام حسن اور حسین آپس میں کشتی کر رہے ہیں، اور آپ نے جاتے ہی امام حسن کو فرمایا حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، ایسے پلٹا دو، ایسے کرو. حضرت فاطمہ حیران ہو کر ابو کا منہ دیکھ رہی ہیں کہ حسین چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، میرے ابا جان جو ہیں وہ بڑے کو دا بتا رہے ہیں، چھوٹے کو کیوں نہیں بتا رہے. کہا ابا جان کیا بات ہو گئی ہے، وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ چھوٹے کی مدد کرو، اور آپ کے بڑے کی کر رہے ہو، حسن کو بتا رہے ہو کہ حسن حسین کو اس طرح کرو، ایسے پھینکو، ایسے کرو، یہاں سے پکڑو. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا میں حسن کو بتا رہا ہوں، جبریل حسین کو بتا رہا ہے. فرمایا جبریل حسین کو بتا رہا ہے. اب میرا تو پھر حق ہے نا کہ میں حسن کو بتاؤں. اب پھر اسی حدیث پہ آ جائیے، ٹائم ختم ہو گیا. اسی حدیث پہ میں اختتام کر رہا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ابنی ھذا سید، لوگوں یہ میرا بیٹا حسن آپ کے دائیں پہلو بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی منبر پر حضور کے ساتھ دائیں طرف، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، آج کے بعد یہ سید بھی ہے. ہاں وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ایک وقت آئے گا یہ میرا نواسہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. اب 6 ماہ کے بعد خلافت کا جھگڑا پڑ گیا.
امیر معاویہ نے کہا کہ جناب خلافت میں لوں گا، میرا حق ہے۔ دونوں گروہ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اب مجھے وہ میرے نانے کا فرمان یاد آیا۔ ہاں دروشری پڑھیے یار کوئی اوپر بندہ نہیں ہے یار، مہربانی یار ان کو ذرا چپ کروا دو 2 منٹ کے لیے یار۔ آپ نے فرمایا اب مجھے فرمان یاد آیا ہے کہ میرے نانے نے کیا فرمایا تھا۔ فرمایا جاؤ یہ سرداری لے لو تم۔ ہائے 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 یار، لوگ کتا بھی کہہ دینا تو سیٹ کوئی نہیں چھوڑتا، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے تانے دے دیں تو سیٹ نہیں چھوڑتا، اور یہ خلافت کی سیٹ ہے۔ ہاں یہ خاصہ خدا کی قسم پوری کائنات میں صرف آل نبی کا رہا ہے، کسی مائی کے لال نے اس طرح کی جرت نہیں کی جو امام حسن نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا لے لو یہ سرداری تم، ہم نے نانے سے جنت کی سرداری لی ہوئی ہے، ہمیں جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے، ہم نے یہ سرداری کیا کرنی ہے۔ اور فرمایا سنو میں تم سے صلح اس شرط پہ کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں وہ صحیح ادا ہوں گے، دوسرا آپ نے فرمایا بعد میں جو نیا خلیفہ بننے لگے گا نا وہ تم انتخاب نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ چلو میں دستار باندھ دیتا ہوں اب یہ میرا بیٹا خلیفہ ہے بعد میں، نہیں، وہ مسلمانوں کی مجلس شورا انتخاب کرے گی اس کا۔ ہاں مسلمان جس کو منتخب کریں وہ مسلمانوں کا امیر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا جو پچھلے خلفاء کا سلسلہ رہا ہے کہ وہ اہل بیت کی دگنی خدمت کرتے تھے۔ ہاں مثلا کسی سے کہیں جگہ سے مال غنیمت آیا ہے تو دوسروں کو ملتا ہے 50,000 اور اہل بیت کو ملے گا 1,00,000۔ ہاں کہا جی ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا۔ کہا ازواج مطہرات کے جو وظیفے ہیں وہ بھی اسی طرح ادا ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے اسی طرح ہوں گے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کو لوگوں نے یہاں تک کہا تم السلام علیکم آر المسلمین، اور مسلمانوں کو ذلیل کروانے والے تم پر سلام ہو۔ آپ پتہ کیا کہتے؟ آپ وعلیکم السلام کہہ دیتے۔ آئے ہائے یار اتنی بڑی بات کہہ دینا، نواسہ رسول کو جنت کا سردار ہے، اس کو اتنی بڑی کوئی بات کہہ دے اور آپ صبر کے گھونٹ پی جائیں، کچھ نہ کہیں۔ آپ فرماتے آگ سے آر افضل ہے، نار سے آر افضل ہے۔ اگر میں چاہتا تو جنگ کروا دیتا، لیکن میرے نبی کی حدیث غلط ہو جاتی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ میرا نواسہ 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ میں نے صلح کروائی ہے، میں نے اس سیٹ کو نہیں ترجیح دی، میں نے سیٹ کو ترجیح نہیں دی، میں نے دونوں گروہوں میں صلح کا بندوبست کیا ہے، اور اپنے نانے کا شہر مدینہ اس میں جنگ نہیں ہونے دی۔ اور پھر آپ کی ایک اور خواہش تھی، ہاں، کہ مجھے آپ کو زہر کئی بار دیا گیا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں وہ کروں، بہت مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے جگر کے 80 ٹکڑے ہو کر نکلے تھے باہر، اتنا سخت زہر دیا گیا تھا آپ کو۔ دینے والا کون تھا یا والی کون تھی؟ جب امام حسن نے نہیں بتایا تو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ امام حسین نے بہت کہا تھا بھائی بتاؤ تمہیں کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا مجھے شک ہے، اور شک کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں
اور اگر میں کسی کا نام لوں تو وہ میرے سامنے نہیں، اور یہ چگلی ہو جائے گی، اور نانے نے چگلی کھانے سے منع کیا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، فرمایا نانا جان نے چگلی کھانے سے منع کیا ہے، یہ چگلی ہو جائے گی، اور میں نانے کا بڑا نواسا ہوں، قیامت کو کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ ہاں، اور پھر آپ کی خواہش تھی کہ مجھے اپنے نانے کے پہلو میں، اسی گنبد میں، اسی حجرے میں مجھے جگہ دی جائے۔ آپ نے امی عائشہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا میں کون ہوتی ہوں اس جنت کے سردار کو منع کرنے والی، لیکن مروان بغیرت رہا، ہاں مروان خبیث رہا، مروان لعنتی تھا، اس نے درمیان میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خبردار، امام حسن کا جو ہے وہ تابوت یہاں پر نبی کے ساتھ نہیں دفن کیا جائے گا، یہ بغیرت مدینے کا گورنر تھا۔ ہاں، امام حسین نے پھر تلوار نکال لی، جو آپ کے حواری تھے انہوں نے بھی نکال لی۔ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا حسین خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، نہ خون ریزی ہو گئی تو یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مدینے میں لڑائی حرام ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے شہادت قبول کر لی، لڑائی نہیں کری۔ امام حسن نے سیٹ دے دی، لڑائی نہیں کی۔ نہ کرو ایسا۔ اور پھر جب آپ کا جنازہ تھا نا، یہ مروان داڑے مار مار کے رو رہا تھا، یہ بغیرت داڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ امام حسین کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے اس کے کندھے کو یوں پکڑ کے جھنجھوڑا، میں نے کہا ظالم آج کیا ہو گیا تجھے؟ ساری زندگی میرے بھائی کو تنگ کرتا رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر میرے بھائی کے سامنے میرے ابے کو گالیاں دیتا رہا ہے، ہاں حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا یہ ممبر پر بیٹھ کر۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا بنو امیہ کا کہ جب حضرت علی کو جو خطیب گالی نہیں دیتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ جمعے کے دن حضرت علی پر معاذ اللہ لعن و طعن کی جاتی تھی۔ ارے ان کی شانیں تو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اب لعنتیں ان پہ پڑ رہی ہیں جو کرتے تھے، اور جنہوں نے ان کے نام پہ جانے دی ہیں ان کو لوگ سلام کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا مروان آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو آج کیوں رو رہا ہے؟ ساری زندگی میرے بھائی کو جتنا تو نے تنگ کیا کسی نے نہیں کیا۔ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا پہاڑ سے بھی زیادہ ثابت قدم میں نے حسن کو دیکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہا جتنی زیادتیاں میں نے اس پہ کی ہیں، جتنے ظلم اس پہ کیے ہیں، اگر پہاڑ پہ کرتا نا تو پہاڑ ہل جاتا۔ یہ علی کا بیٹا تھا جو صبر کا کوہ گراں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کا اسوہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔